اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ماں باپ بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ایسے ماں باپ کا کیا فائدہ جو مجھے میرے اللہ کا تعارف نہ دے بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک؟ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے؟ اور ایسی جاگیر، جائیداد، دولت کا کیا فائدہ جس کے کمانے کے چکر میں میں اپنے خالق اللہ رب العالمین کے بارے میں بھول جاؤں اور اسے پہچاننے کے لیے وقت ہی میرے پاس نہ رہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ماں باپ بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ الہ، الہ، یہ الہ سے ہی عبادت کا معنی نکلتا۔ الہ مانے ایسی ذات جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کی عبادت کرتے نہیں۔ کرتے بولے تو کیا ہو گیا؟ زمین پہ کتنوں کی عبادت ہو رہی تو کیا سب الہ ہو گئے؟ نعوذ باللہ، آپ بھی کیا بولا؟ میں نہیں بول سکتے۔ الہ مانے وہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ الہ ہے ہی نہیں کوئی عبادت کا مستحق۔ الہ کے معنی وہ جس کی عبادت کی جانی کوئی ہے ہی نہیں عبادت کا مستحق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ لفظ اللہ خود دو الفاظ سے نکلا عربی کے، ال اور الہ سے۔ الہ کو اگر آپ ال جوڑ دیں گے پہلے، اس سے بنتا عربی زبان میں اللہ، یعنی کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ وہ جو معبود آپ معنی میں بول رہے ہیں نا الہ کے، معبود معنی کیوں ہے؟ اس لیے معنی ہے معبود جو لفظ ہے اس کے معنی ہو سکتے ہیں وہ جس کی عبادت کی جاتی، لیکن الہ کے معنی خالی معبود نہیں ہے۔ کوئی بھی ذات الہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ 6 کردار اس میں ایک ہی وقت میں جمع نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں سماک حسین صدیقی آج یعنی 9 فروری بروز اتوار سن 2020 یعنی 9 فروری 2020 سنڈے کو IREF کے دفتر پر آج سے شروع ہونے والے اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے ہفتہ واری اردو بیانات کے سلسلے میں آپ تمام کا یہاں IREF کے دفتر پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور شروعات میں ہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مرد اور خواتین کے یہاں اللہ کے لیے جمع ہونے کو اللہ قبول فرما لے، آمین۔ انشاءاللہ میں آج کے اس بیان کا ناظم جلسہ رہوں گا۔ اب میں IREF کے شاگرد قاری عبد الرحمن کو قرآن پاک کی تلاوت اور مفہوم پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ قاری عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمدللہ میں نے ابھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیات نمبر 255 کی تلاوت کی اور پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی. آئیے اب ان آیات کا میں اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں. وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. ہر چیز اسی کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم سے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں رکھ سکتے مگر جس قدر اللہ چاہے. اسی کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں. وہ بڑا اعلیٰ مرتبہ اور جلیل و قدر والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق ہے، بے نیاز ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور تاریک رات کی برائی سے جب وہ خوب چھا جائے، اور کنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ
وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ میں جناب عمران بانی و صدر IREF کو دعوت خطاب دوں، میں آپ تمام کو IREF کا اور جناب عمران کا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فروری سن 1998 میں حکومت ہند سے رجسٹر کیا گیا ایک دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں اسلام کی دعوت پیش کرنا اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی تعلیم دینا ہے۔ ماشاءاللہ 22 سال سے IREF پر ہفتہ واری پروگرامز ہر اتوار کو ہوتے ہیں، جس میں مسلم اور غیر مسلم حضرات کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اکثر یہ پروگرامز انگلش میں ہوتے ہیں، لیکن اردو بیانات کو بھی کبھی کبھار ان میں شامل کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ آج کیا گیا ہے۔ الحمدللہ 2005 اکتوبر سے ہر ہفتے کے دن صرف خواتین کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں، جن میں محترمہ امت المتین اور محترمہ سمیہ فاطمہ کے تقاریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وقت فوقتاً IREF پر اردو یا انگلش میں عوامی تعطیلات کے دوران ورکشاپ کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں ایک دن یا ایک دن سے زیادہ کے کلاسز منعقد کیے جاتے ہیں اور عوام الناس کو اہم عنوانات پر تعلیم دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جناب عمران جو کہ میرے والد ہیں، وہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ہیں۔ شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا کام انجام دیا اور آج تک انہوں نے بے شمار انڈیا میں اور انڈیا کے باہر تقریباً 15 ممالک میں پروگرامز کیے۔ الحمدللہ آپ تمام لوگ یوٹیوب پر IREF ویڈیوز جو کہ IREF کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر IREF POSTS کو لائک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 9989031373 پر آپ اپنا نام بھیجیں تو یہ IREF کا واٹس ایپ نمبر ہے، جسے ہم لوگ آپ کو ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو IREF کے اپڈیٹس ملتے رہیں۔ ماشاءاللہ آج سے جو یہ اللہ کے 99 نام پر اردو میں بیانات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو یہ سلسلہ اسی طرح اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اللہ کے 99 نام پر جناب عمران کے بیانات مکمل نہیں ہو جاتے۔ سبحان اللہ، انگلش میں بھی بردر عمران نے 99 نیمز آف اللہ کی انگلش ٹاکس کی سیریز مکمل کی تھی، اور youtube.com/IREF ویڈیوز پر آپ 40 سے زیادہ نام پر جو بیان ابھی تک اپلوڈ کیے گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بالکل اسی طرح اب یہ سیریز اردو میں شروع کی گئی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی تکمیل کرنے میں اپنی خاص مدد فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، آپ سب مرد اور خواتین یاد رکھیں کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی اور علم ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں اور اللہ کو اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے پہچانیں۔ لہٰذا میری آپ تمام مرد اور خواتین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے خاندان کے زیادہ سے زیادہ افراد کو ہر اتوار شام 4 بجے اس پروگرام میں اپنے ساتھ لائے، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری بلکہ آج کے حالات میں فرض ہے کہ آپ اپنے ساتھی غیر مسلمان دوست کو بھی اپنے ساتھ لائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا سچا معبود کا تعارف انہیں ملے۔ الحمدللہ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے 99 نام پر آج کا اپنا پہلا بیان شروع کرے۔
جس کا عنوان ہے اللہ، گاڈ، ایشور، کیا یہ سب ایک ہیں؟ بردر عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری پردہ نشین بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے کہ آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو، یعنی آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو، ایک ایسی نشست میں، ایک ایسی محفل میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا جو یقیناً علم کے اعتبار سے، نالج کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے حساب سے، لرننگ کے حساب سے، اور جو دین اسلام کی شریعت میں سب سے اہم اور سب سے اونچی محفل ہے، جس کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک سوال کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی ہے اس شخص سے بہتر جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ساتھ میں ہم سب امت مسلمہ اکثر کئی موقعوں پر دوسروں کے سامنے بڑے فخر سے یہ بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دین اسلام جو ہمارا مذہب ہے، اس مذہب کی جو کتاب کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس کتاب کی جو پہلی وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو اللہ نے پہلی تعلیم اس قرآن پاک کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی، وہ سورہ علقہ سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، آپ کے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو علقہ سے پیدا کیا۔ اقرا، پڑھو، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو تمہارے رب کے نام سے جو بڑا ہی اکرام والا ہے، عزت والا ہے، اور جس نے تم کو علم قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ آیتیں اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو ہم کئی بار آج کے ہمارے کالج ایجوکیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے پڑھائی کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس قرآن کے ساتھ خیانت اور بدماشی ہے میری نظر میں۔ بے شک ہمارے کالج کے تعلیم کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن جس آیت کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پہلی مرتبہ نازل کیا، اس میں فرمایا پڑھو تمہارے رب کے نام سے۔ رب کا نام کیا ہے؟ یہ جب میں جانوں گا تب ہی میرے رب کو پہچان سکوں گا۔ اللہ نے کہا پڑھو تمہارے، خالی پڑھو نہیں بولے اللہ تعالیٰ، آیت خالی اقرا نہیں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو تمہارے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔
جانو کہ کون ہے وہ تمہارا رب جس نے تم کو پیدا کیا. اور اگر آپ اس رب کو نہیں جانتے جس نے آپ کو پیدا کیا تو پھر ایک مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں اپنے اشعار میں کہا, جو اہمیت دکھاتا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری رکھنے کی. اس شعر کو یا ان اشعار کے کچھ لائنز کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں اکثر بیان کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اگر کوئی تعلیم تم ایسی لیتے ہو جس میں تم اللہ کو نہیں پہچانتے, اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے, اس میں تمہارے پاس اللہ کی یاد نہیں ہے, وہ تم کو اللہ سے قریب نہیں کرتی, تو علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, ماں باپ بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ایسے ماں باپ کا کیا فائدہ جو مجھے میرے اللہ کا تعارف نہ دے بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک. ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اور ایسی جاگیر جائیداد دولت کا کیا فائدہ جس کے کمانے کی چکر میں میں اپنے خالق اللہ رب العالمین کے بارے میں بھول جاؤں اور اسے پہچاننے کے لیے وقت ہی میرے پاس نہ رہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, ماں باپ بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو تلوار بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ اشعار کے ساتھ میں اپنے ان اللہ کے 99 نام پر جو ہم نے اردو بیانات کا سلسلہ شروع کرنے کا اللہ کے رحم و کرم, اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ فرمایا ہے, میں آج کی ہماری پہلی نشست جس کا عنوان ہے اللہ, گاڈ, ایشور, کیا یہ سب ایک ہیں, اس عنوان کے تحت تعارفی سیشن لینا چاہوں گا. اور جب آپ لوگ یہاں پر آ رہے تھے تو آپ سب کو نوٹس کی شکل میں ہم نے کچھ پیپرز دیے جو لگ بھگ 6 پیجز ہیں A4 سائز کے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے 99 نام شائع ہیں, اور اس کا جو 6واں پیج ہے, اگر نہیں دیکھا ہے تو یہاں سے جانے کے بعد دیکھ لیجئے. اس میں جو 6واں پیج ہے, خاص طور پر اس پیج کا جو آخری پیراگراف ہے, اس میں وہ تمام نام بھی تذکرہ کیے گئے ہیں جو عام طور پر ہم لوگ اللہ کے نام سمجھتے ہیں, جبکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے نام نہیں ہیں. ساتھ میں جو باقی کے نام اس پر پرنٹڈ ہے, اس میں ہم نے وہ نام کے بازو قرآن کی کس آیت میں وہ نام آیا اس کا بھی ذکر کیا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اس کے علاوہ 2 اہم باتیں اللہ کے 99 نام سے متعلق بتاتا ہوا ہماری آج کے عنوان کے لیے آگے بڑھنا چاہوں گا. ایک یہ کہ صحیح بخاری جلد نمبر 9, صحیح بخاری والیوم نمبر 9 جب آپ پڑھتے ہیں, صحیح بخاری کی جلد نمبر 9 انگریزی ترجمے کی, انگلش ٹرانسلیشن کی, اور اس کی حدیث نمبر 7392 7392 جب آپ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں, ایک کم 100, جس نے ان کو حفظ کیا, جس نے ان کو یاد کیا, وہ جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ. تو گویا اب آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے وہ 99 نام والا پیپر بھی آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو جنت میں یہ 99 نام یاد کر کے جانا چاہیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ میں جو تشریح محدثین نے اس حدیث پاک کی ہے, ان کا ماننا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ناموں کو سمجھ کر یاد کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی اور اللہ کی عبادت کرنے کا جذبہ خوب اونچائی پر پہنچ جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا وہ محبوب ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہے کہ بندہ خود اللہ سے محبت کرے, اور دوسرا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دے. اب اللہ جس سے محبت کرے تو کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کو جنت الفردوس میں جانے سے رکا سکے ماشاءاللہ. تو اللہ ہم سب کو ان بندوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب و کتاب کے قیامت کے دن جنت الفردوس میں اپنا مقام پائیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں دوسری بات بھی یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں بہت عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے, اور
جس وقت ہمارے آزادی کی لڑائی ہو رہی تھی خاص طور پر، یعنی ہندوستان کے آزادی کی جب لڑائی ہو رہی تھی، تو جسے ہم فادر آف نیشن کہتے ہیں یعنی گاندھی جی، ان کا ایک بہت بڑا ان کی مشہور پنکتی جو اکثر پڑھا کرتے تھے، رگھوپتی راگھو راجا رام پتیتا پاون سیتا رام، ایشور اللہ تیرے نام سب کو سمتی دے بھگوان. تو اس میں آپ نے اگر غور کیا ہے، ایشور اللہ تیرے نام سب کو سمتی دے بھگوان، تو 3 ناؤنس آئے ہیں، اسم آئے ہیں، ایک ہے ایشور، ایک ہے اللہ اور ایک ہے بھگوان. عام طور پر چونکہ ہم لوگ اللہ کا برابر تعارف نہیں رکھتے، اس لیے کئی مسلم اور غیر مسلم حضرات کے ذہن میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بھائی اللہ ہو یا ایشور ہو یا گاڈ ہو کہ بھگوان ہو، سب کا بھگوان ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے، سب کا ایشور ایک ہے، سب کا گاڈ ایک ہے. آج کے ہم درس میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گاڈ اور ایشور اللہ ہی ہے، اور اللہ کا نام گاڈ اور ایشور ہے کہ نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں لفظ ایشور سے. ایشور ایک سنسکرت لفظ ہے جو بنیادی طور پر سنسکرت کے روٹ مادہ جو اس کا ہے وہ ہے ایش. ایش کہتے ہیں حاکم کو، ایش کہتے ہیں جس میں خوب صلاحیتیں ہوں دوسروں کے مقابلے میں، ایش کہتے ہیں جو طاقت والا ہو. اس سے ایشور کا لفظ ہے. ایشور کا جو لفظ ہندو مذہب کے اعتبار سے مانا جاتا ہے، تو 3 الگ اوقات میں اس کے 3 الگ قسم کے ماننے والے لوگ ہیں. جو قدیم زمانے کی کتابوں میں جب اس کا ذکر آیا، قدیم زمانے آج سے ہزاروں سال پہلے کی کتابوں میں جب اس کا ذکر آیا، جیسے وید شاستر وغیرہ دیکھیں گے آپ، جیسے یہ رگ وید جس کو یہ لوگ سب سے قدیم اپنی مذہبی کتاب مانتے ہیں آج کے ہندو مذہب کے ماننے والے، تو جب آپ رگ وید وغیرہ یہ وید شاستر میں جب اس کا تذکرہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر جس جملے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ جملہ یا اس مضمون کے اعتبار سے ان دا کانٹیکسٹ جو معنی بھی آتا ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک فکسڈ معنی اس کا نہیں ہے اس کے اندر. تو پرانے مذہبی کتابوں کے اعتبار سے ایشور کا کوئی ایک فکسڈ معنی نہیں ہے. دوسرا، وسط دور میں یعنی میڈیول پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایشور کا معنی جو لیا گیا ہے وہ ہے کائنات کو بنانے والا، کائنات کو چلانے والا. یہ 2 معنی میں لیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دور حاضر کے 2 عظیم ان کے تحریکوں کو دیکھیں گے جسے آریہ سماج اور برہموزم کے نام سے جانا جاتا ہے، ان تحریکوں میں ایشور کا معنی لیا گیا ہے وہ جو اکیلا عبادت کے لائق ہے. یہ ایک معنی میں آیا یعنی وہ اکیلا معبود، اس معنی میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا ہو کہ آج کا جو ہندو دھرم ہے، ہندو مذہب ہے، ان کے اندر 2 قسم کے بنیادی گروپ ہیں. ایک وہ جو ان وید شاستروں کو اوپر سے نازل کی گئی کتابیں مانتا ہے، اور دوسرا گروپ وہ جو کسی بھی کتاب کو نہیں مانتا لیکن وہ ہندو دھرم میں شامل کیے گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آج کے دور میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ CAA کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کے اندر مائنورٹیز کے اندر جب انہوں نے کہا کہ افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو مائنورٹی ہے، اقلیت والے لوگ ہیں، ان میں انہوں نے جو نام گنائے اس میں سے ایک نام جین مذہب والوں کا بھی انہوں نے گنایا. جین مذہب والے ہندوستانی قانون کے حساب سے ادر ریلیجنز میں آتے ہیں انڈیا کے، اور یہ جو جین مذہب والے اور بدھ مت کے ماننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہندو دھرم کے اعتبار سے مانے جاتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو آج ہندو مذہبی اعتبار سے کہتے ہیں، یہ لوگ بدھسٹ اور جین کو بھی ہندو ہی مانتے ہیں بنیادی طور پر. تو یہ جو لوگ بدھسٹ یا جین ہوتے ہیں، ان کے پاس خدا کا کوئی مخصوص تصور یا معبود کا کوئی مخصوص تصور یا ایشور اور گاڈ کا کوئی مخصوص تصور نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ ایک قسم کا ہندو طبقہ ہے. دوسرا جو اصل ہندو طبقہ ہے جو کسی کتاب کو مانتے ہیں، بھگوان، ایشور، پرمیشور، مہیشور، یہ نام سے اس کو پکارتے ہیں، یا پرماتما پکارتے ہیں، تو یہ جو اس قسم سے ماننے والا طبقہ ہے،
یہ طبقہ ان کتابوں کو، وید شاستر کو، رگ وید، اتھر وید، یجر وید، سام وید، ان کتابوں کو یہ طبقہ اوپر سے نازل کی گئی کتاب مانتا ہے. اور ایسا جو طبقہ ہے جو وید شاستر کو اوپر سے نازل کی گئی کتاب مانتا ہے، یہ 6 طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ 6 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ 6 قسم کے ہیں یہ لوگ. سمکھیا، میممسا، ویشیشکا، نیایا، یوگا اور ویدانتا، یہ 6 ان کے مسلک ہیں. جیسا ہمارے پاس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے، اسی طرح جو آج ہندو دھرم میں وید شاستر کو اوپر سے نازل کی ہوئی کتاب مانتے ہیں، ایسے ماننے والے 6 طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں یا 6 مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. کون سے؟ سمکھیا، میممسا، یوگا، نیایا، ویشیشکا اور ویدانتا، یہ 6 قسم کے ان کے مسلک ہیں. ان میں سے 3 ایسے مسلک ہیں جو ایشور کو مانتے ہی نہیں ہیں، اگرچہ کہ وید کو اوپر سے نازل کی ہوئی کتاب مانتے ہیں، لیکن ایشور نام کے کسی چیز کو نہیں مانتے یہ لوگ. وہ کون سے ہیں؟ سمکھیا، ویشیشکا اور میممسا، یہ 3 لوگ نہیں مانتے. باقی کے 3 نیایا، یوگا اور ویدانتا والے مانتے ہیں. یوگا اگرچہ کہ کئی مسلمان بھی یہ سمجھ کر اس کو ایکسرسائز سمجھ کے کر رہے تھے، یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یوگا ہندو دھرم کا ایک عقیدہ ہے اور یوگا کی باضابطہ مذہبی ایک کتاب ہے، اور یوگا کی اس کتاب کا نام ہے یوگا سوترا. یوگا سوترا کس نے لکھی؟ پاتانجلی نے لکھی. پاتانجلی نے جو یوگا سوترا لکھا، اس یوگا سوترا میں ایشور کا لفظ کم سے کم 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور وہاں پر ان کے حساب سے ایشور کس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان یوگا توجہ سے کرتا ہے اور اس کی روح کو جب سکون ملتا ہے، وہ جو سکون کی کیفیت میں اس کی روح جا کر اوپر والے سے مل جاتی ہے، تو یہ وہ اوپر والا ہے جو ایشور ہے ان کے حساب سے، اگر اس کو موٹے انداز میں سمجھا جائے تو. گویا یوگا جو ایک پورا عقیدہ ہے ہندو مذہب کا، اس کے حساب سے ایشور ان کے پاس یہ معنی رکھتا ہے. اسی طریقے سے جو نیایا کا ماننے والے ہیں، نیایا ماننے والوں کے پاس ایشور کا معنی، نیایا کی ایک کتاب ہے نیایا سوترا، اور اس کتاب کے چیپٹر 4 ورس نمبر 1 میں آتا ہے کہ کئی طریقوں سے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات بنائی گئی ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ جو بھی کائنات ہے، اس کو بنانے کا جو کام ہوا ہے وہ کئی الگ الگ انداز سے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے. کس میں؟ نیایا مسلک، ہندو دھرم کے نیایا مسلک کے حساب سے یہ کائنات کس نے بنائی، بنانے والا کون ہے. تو یہ 6 میں کا ایک جو ان کا عقیدہ ہے، مسلک ہے، اس کے حساب سے کیا ہے؟ اس کے حساب سے یہ ہے کہ اس کو جس نے بنایا وہ ایگزیکٹلی کیسا ہے، وہ اصل کیسا ہے، اس کے بارے میں کئی تھیوریز ہیں، کئی قسم سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس میں سے ایک شاید ایشور ہے، یعنی ان کے پاس ایشور کا تصور یقینی طور پہ نہیں ہے جو نیایا مسلک والے ہیں ہندو دھرم کے. اس کے بعد ہے ویدانتا والے. ویدانتا کا جو مسلک ہے پھر وہ 4 اور مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، اس کے نیچے اور 4 طبقات ہیں. جو ویدانتا کا ہندو مسلک ہے 6 میں کا، یاد ہے 6: سمکھیا، میممسا، ویشیشکا، یوگا، نیایا، ویدانتا. ویدانتا کے تحت پھر 4 طبقے ہیں. وہ جو 4 طبقے ہیں وہ کون سے ہیں؟ دویتا، آدویتا، وششٹ دویتا اور اچنتیا بھیدا ابھیدا. یہ جو 4 طبقے آتے ہیں، یہ 4 طبقوں میں کا ہر طبقہ ایشور کے بارے میں ایک الگ معنی دیتا ہے. تو گویا اگر آپ پوری میری بات کو سمجھنا چاہیں گے تو لفظ ایشور ایک مذہب کے ماننے والوں کا لفظ ہے، اور ان کے پاس اس کا معنی اتنا کنفیوزنگ ہے کہ خود ان کو ڈیفائن کرنا مشکل ہے کہ ایشور اصل کس کو کہا جائے. لہذا کوئی دنیا کے مسلمان کے پاس اللہ کا معنی ایسا مبہم نہیں ہے، ایسا کنفیوزنگ، ایسا ویگ نہیں ہے کہ اللہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ، ہر مسلمان چاہے کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو، کتنا بھی غافل کیوں نہ ہو، بنیادی طور پر وہ مضبوطی سے اللہ کے بارے میں یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ اکیلے میرے معبود ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے مجھے. یہ اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پھر ایشور اور اللہ ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایشور کوئی فکس معنی میں نہیں ہے. ایشور انسانوں کا دیا ہوا نام ہے. ایشور
ایک ایسا لفظ ہے جو انسانوں نے پیش کر لیا ہے, اور اس کو سمجھایا کس نے ہے؟ انسانوں نے خود سمجھایا ہے. اس کو سمجھانے میں ہر انسان جو علم والا ہے سنسکرت زبان کا, اس نے اپنے اپنے انداز میں ایک الگ انداز سے ایشور کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کے مقابلے میں اب جیسے میں نے کہا گاڈ کا اگر آپ میریم ویبسٹر ڈکشنری سے معنی دیکھیں گے, اور پھر ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو گاڈ کا لفظ ہے کم سے کم سنسکرت, عربی اور عبرانی ہیبریو لینگویج جو اسرائیل کی نیشنل لینگویج ہے ان کی, ہیبریو, عربک اور سنسکرت, یہ تین ایسی زبانیں ہیں جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم یہی زبانیں ہیں, ان سے قدیم کوئی بھی زبان نہیں ہے. ان میں سے کون پہلے کون دوسرے نمبر پہ یہ بولنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ سب سے قدیم زبانیں مانی جاتی ہیں. بنسبت اس کے گاڈ کا جو لفظ ہے, ہم خود جانتے ہیں کہ یہ ایک انگلش لفظ ہے, اور انگلش لینگویج, انگلش زبان, انگلش لسان, انگریزی زبان, اس کی ایجاد خود ہوئی 7ویں صدی کے اواخر میں, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی سال کے بعد یہ زبان ایجاد ہوئی, اور یہ زبان عام ہونے میں کم سے کم 200 سے 300 سال لگے. اور 200 سے 300 سال کا مطلب یعنی اگر یہ 7ویں صدی میں زبان ایجاد ہوئی تو 10ویں, 9ویں اور 10ویں صدی کے قریب یہ کافی لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کیے, تو گویا 10ویں, 9, 10, 11 عیسوی کے آس پاس لفظ گاڈ لوگوں کو معلوم ہوا. پھر اس کے اندر ایک اور خاص بات ہے, انگریزی زبان دنیا کی بہت زیادہ مشہور زبانوں میں سے وہ اکیلی زبان ہے. مشہور ترین جو زبانیں ہیں اس میں کی انگریزی زبان وہ اکیلی زبان ہے جس میں آپ کیپیٹل لیٹر اور اسمال لیٹر لکھتے ہیں, کیپیٹل اینڈ اسمال. GOD گاڈ آپ اسمال جی سے لکھتے ہیں, تو انگریزی گرامر کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے GOD گاڈ جب آپ اسمال جی سے لکھتے ہیں تو اس کا معنی کوئی بھی جس کو آپ نے بہت بڑا مان لیا یا خدا کی طرح مان لیا. لیکن جی کیپیٹل سے آتا ہے تو اب آپ شاید اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اصل میں سب کو پیدا کیا, تو یہ کیپیٹل جی میں چلے گا. یہ کیپیٹل جی, اسمال جی, کیپیٹل الف, اسمال الف کچھ بھی نہیں رہتا, کیپیٹل با, اسمال با کچھ بھی نہیں رہتا ہمارے پاس. یا ہندی کے اندر, تیلگو کے اندر کیپیٹل آ, اسمال آ کچھ بھی نہیں رہتا. صرف انگلش ان مشہور ترین زبانوں میں جس میں کیپیٹل اور اسمال آتا ہے. تو اگر کیپیٹل جی سے گاڈ لیا جائے تو مریم ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق, مریم ویبسٹر ڈکشنری دنیا کی سب سے مشہور انگریزی ڈکشنری مانی جاتی ہے, سب سے معتبر آج کے دور کی جو انگلش ڈکشنری مانی جاتی ہے, جس طرح ایک زمانے میں آکسفورڈ مانی جاتی تھی. مریم ویبسٹرز انگلش ڈکشنری کے مطابق گاڈ کا معنی ہے دا بینگ, ایک ایسی ذات, دا بینگ who is perfectly powerful, is perfect in wisdom and is perfect in goodness. ایسی ذات جو طاقت میں مکمل ہے, جو حکمت میں مکمل ہے, یعنی عقل میں مکمل ہے, طاقت میں مکمل ہے اور اچھائی میں مکمل ہے. who is worshipped as a ruler or creator of universe, اور جس کی عبادت کی جاتی ہے یہ سوچ کر کہ یہ کائنات کا مالک ہے یا یہ کائنات کا خالق ہے, اس کو گاڈ کہتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ معنی کو لے بھی لیں تو اب گاڈ اگر آپ کسی کو پوچھیں اب ڈیفائن کیا کرے گا وہ گاڈ, اور گاڈ کا جو لفظ ہے سب سے زیادہ اگر استعمال ہوتا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر انگلش میں, تو اس کو استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ 2 مذہب کے زیادہ ماننے والے لوگ ہیں. ایک ہیں کرسچنز, دوسرے ہیں جیوز, جو سب سے زیادہ اس کو استعمال کریں گے. اگر آپ کرسچینٹی میں گاڈ کا معنی پوچھیں گے بھائی گاڈ کون ہے, تو شاید ایک کرسچن کہے گا کہ جیسس از گاڈ. دوسرے سے پوچھیں گے نو دا ہولی فادر از دا گاڈ. اب تو ہولی فادر اور جیسس میں فرق کیا ہے اگر دونوں بھی گاڈ ہیں؟ تو اگین آپ دیکھیے وہ کنفیوژن والا ڈیفینیشن آ رہا اس کے اندر, اس کے اندر کوئی مخصوص ڈیفینیشن نہیں آ رہا. یعنی اب گاڈ کو اگر ڈیفائن کرنا ہے تو گاڈ کو ڈیفائن کرنا کون کرے گا؟ کیونکہ بائبل جو یہ لوگ پڑھتے ہیں, یہ جو ہولی بائبل ہے جو انگلش میں ہے, اتنی مشہور طور پہ یہ انگلش میں آ چکی ہے کہ اکثر لوگ جو عیسائی اور یہودی نہیں ہوتے, اور شاید کئی عیسائی اور یہودی بھی سمجھتے ہوں گے کہ انگلش میں ہی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نازل ہوئی تھی, جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. ہم قرآن کے اعتبار سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تو قرآن پاک میں اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2 اور 3 میں ذکر کیا کہ ہم نے تورات اور انجیل نازل کی تھی, اور اسی طرح
سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 46-47 میں اللہ نے ذکر کیا، 45-46-47 میں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 میں کہا کہ ہم نے زبور داؤد علیہ السلام کو عطا کی. اور سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن وہ جو زبان میں تھی وہ زبان بالکل انگلش نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پہلے تھے، کئی 100 سال 1000 سال پہلے تھے. جبکہ انگلش کی ایجاد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اواخر میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 700 سال کے بعد ایجاد ہوئی انگلش. تو اگین جب آپ گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، GOD گاڈ، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کنفیوژن ہے. گاڈ آپ کس کو بول رہے ہیں؟ کیونکہ جیو جب گاڈ بولتا ہے تو جیو کا عقیدہ تو جیزس ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی جیو کے عقیدے میں وہ ہولی فادر ہے. کرسچن جب گاڈ بولتا ہے تو اس کے عقیدے میں ہولی فادر، دا ہولی گھوسٹ اینڈ دا ہولی سن. جو رومن کیتھولکس بائبل پڑھتے ہیں، ان کی جو بائبل ہے اس میں فرسٹ ایپیسٹل آف جان کے مطابق، فرسٹ ایپیسٹل آف جان میں جو ورس آئی ہے، ان دا کنگڈم آف ہیون بیئر 3 نیم، دا ہولی فادر، دا ہولی گھوسٹ اینڈ دا ہولی سن، اینڈ دیز 3 آر 1. تو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جو جنت ہے، جو عرش ہے، وہاں پر 3 نام لکھے ہوئے ہیں، ہولی فادر، ہولی گھوسٹ، ہولی سن. ہولی فادر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، ہولی گھوسٹ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، ہولی سن سے مراد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے. یہ 3 نام جنت میں لکھے ہوئے ہیں عرش کے پاس، اور یہ 3 ایک ہی ہیں. لہذا گاڈ کون ہے؟ گاڈ اللہ بھی ہے، گاڈ عیسیٰ بھی ہے، گاڈ جبرائیل علیہ السلام بھی ہے، نعوذ باللہ. تو اگین جب آپ گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آسانی سے، اتنا سب یاد نہ بھی رہے تو آسانی سے سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہودی کو پوچھیں گے گاڈ، تو اس کا گاڈ کا تصور بالکل الگ ہے. اور آپ عیسائی کو پوچھیں گے گاڈ، تو اس کا گاڈ کا تصور بالکل الگ ہے. یہودی کے اعتبار سے گاڈ کون ہے؟ وہ جس کی کوئی تصویر اور شکل نہیں بنائی جاتی اور وہ بالکل اکیلا ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے بالکل کریکٹ ہے. لیکن ہے کون؟ مثال کے طور پہ کسی لڑکے کو پوچھا جائے، بھائی تمہارے باپ کون ہیں؟ میرے باپ وہ ہیں جنہوں نے میرے ماں سے شادی کیا اور پھر مجھے پیدا کیا. نہیں، یہ تو سمجھ گئے ہم. ہے کون؟ نہیں، وہ جو میری ماں سے شادی کرے اور مجھے پیدا کیے. ڈیفینیشن غلط ہے، یہ بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ میرے والد صاحب وہ ہیں جنہوں نے میری والدہ سے شادی کیا اور مجھے پیدا کیا. ارے بھائی ٹھیک ہے، لیکن نام، ارے بھائی بول رہا ہوں نا آپ کو، غلط بول رہا ہوں کیا؟ ارے غلط نہیں بول رہا بھائی، نام پہچان ان کی. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو پھر گاڈ اور اللہ کیسا ایک ہو سکتے؟ سمجھ گئے؟ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کا خود کا تعارف کیا ہے. اور یہی لفظ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مدینہ طیبہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر ہم سب جانتے ہیں خیبر کی جب جنگ ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد ہوا خیبر میں، کس سے ہوا؟ یہودیوں سے ہوا. یہودی جو مدینے کے تھے وہ کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملتے تھے تو کیا انگلش میں بات کرتے تھے؟ عربی. ان کی مادری زبان بھی عربی تھی. جو مدینے کے یہود تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود تھے، اوس اور خزرج کا جو قبیلہ تھا ان کا، اس قبیلے کے جو یہودی تھے، یہ لوگ کس زبان میں بات کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو عربی زبان میں بات کرتے تھے. اگر وہ عربی زبان میں بات کرتے تھے تو لازماً عربی میں تو گاڈ کا لفظ ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ اس زمانے میں کیا پکارتے تھے؟ اللہ پکارتے تھے. عیسائی بھی تھے اور عیسائی بھی بات کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جو عیسائی کرسچنز تھے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ کرسچنز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بات کرتے تھے؟ عربی زبان میں بات کرتے تھے. اچھا، اس پر تو کوئی اختلاف رائے مسلم اور غیر مسلم کا بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عربی کے کوئی دوسری بات نہیں کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدر ٹنگ ہے وہ صرف عربک تھی، اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بات بھی نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایک تانا دیا. کن کافروں کو؟ مشرکوں کو اور کافروں کو مکے کے ایک تانا دیا. کہاں پر؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، ہم جانتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ یہ لوگ جو آپ کو ایک بات کہتے ہیں، ایک تانا آپ کو دیتے ہیں میرے نبی، یہ کفار مکہ آپ کے اوپر ایک الزام لگا کر کہتے ہیں یہ جو کتاب ہے دراصل آپ نے ایک شخص سے سیکھی ہے، ایک بشر سے سیکھی ہے، ایک انسان سے سیکھی ہے.
جبکہ جس کی طرف آپ کو یہ لوگ اشارہ دے رہے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کی طرف آپ کو یہ لوگ اشارہ دے کر بول رہے ہیں کہ آپ نے اس سے سیکھی ہے، جس کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں آپ سیکھے جس سے بول کر، وہ تو عجمی ہے. قرآن بول رہا عجمی، جبکہ یہ تو خالص لسان العربی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں میرے نبی آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں لوگ وہ تو عجمی ہے، اس کی زبان تو عربی نہیں ہے، آپ کی زبان تو عربی ہے، آپ عربی میں دے رہے ہیں. یہ تو عربی کے فصاحت میں بات کرنے والے لوگ ہیں. اچانک یہ لوگ اتنی بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی غیر عرب نہیں بول سکتا. تو اسی طریقے سے مدینے میں جو یہودی اور عیسائی تھے وہ لوگ گاڈ کے لیے کوئی چوائس نہیں تھی بلکہ اللہ ہی پکارتے تھے. اور آج بھی مصر کے اندر اگر سروے کیا جائے تو لگ بھگ 1,40,00,000 ایسے یہودی اور عیسائی ہے جس کی مادری زبان عربک لینگویج ہے، جس کی مدر ٹنگ عربک ہے. یہ سروے کب کا ہے؟ 1980 کے دہے کا سروے ہے، جس میں لگ بھگ 1,40,00,000 کے قریب یہودی اور عیسائی مصر اور دوسرے عرب علاقوں میں رہتے ہیں. کویت ہے، لبنان ہے، بیروت ہے، فلسطین ہے. یہ علاقوں میں جو عیسائی اور یہودی پیدائشی اسی علاقے کے ہیں لوگ، ان کی مدر ٹنگ، ان کی مادری زبان بھی عربی ہے. تو جب وہ لوگ بائبل پڑھتے ہیں تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی عربک ٹرانسلیشن آف دا بائبل پڑھتے ہیں. یہ جو بائبل ہے یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے بائبل کا، وہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ عربک ٹرانسلیشن آف دا بائبل پڑھتے. جب آپ عربک ٹرانسلیشن پڑھیں گے بائبل کا، آپ کو اگر انگلش اور عربک دونوں بھی آتی، بائبل میں جہاں بھی انگلش ٹرانسلیشن میں گاڈ کا ورڈ آیا عربک ٹرانسلیشن میں اللہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ عربک میں کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں معبود کے لیے. جس کو یہ مانتے ہیں کہ ہاں اس نے سب کو پیدا کیا، نام اللہ لکھا ہوا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں دعوت دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کنفیوژن میں آ گئے تھے اس وقت یہودی اور عیسائی. بولے کہ ہم تو پہلے سے اللہ کو مان رہے ہیں، اب یہ کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کو اور تھوڑا سا ایسا لے کے سمجھیے. اللہ تو یہودی بھی عربک میں بول رہا، اللہ کرسچن بھی عربک میں بول رہا، لیکن یہودی جو عقیدے سے اللہ کو مان رہا، کرسچن وہ عقیدے سے وہ اللہ کو نہیں مان رہا. دونوں نام مگر کیا لے رہے ہیں؟ نام تو دونوں بھی اللہ لے رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان اللہ پہ الگ ہو گیا، ان کا ایمان اللہ پہ الگ ہو گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بول رہے ہیں اللہ کو مانو. اب یہ دونوں کو کنفیوژن ہوا یہ کون سا اللہ ہے. اب تو جب 3 عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ملاقات کے لیے آئے تو بولے کہ ہم آپ سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو. جمعے کی نماز کے بعد وہ لوگ ملاقات کیے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اپنی مسجد میں، کہا کہ رک جاؤ میرے پاس، کل پھر ہم فجر کے بعد بات کریں گے. ہفتے کا دن آیا، پورا ہفتہ نکل کے ہفتے کی عشاء کا وقت آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، کل اتوار ہے، میں جانتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس مقدس دن جمعہ ہے، تم عیسائیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس، کرسچنز کے پاس سنڈے تمہارا ہولی ڈے ہے. یہ ہولی ڈے سے ہی ہالیڈے بنائے ہیں سنڈے. معلوم ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہولی سے ہی ہالیڈے بنائے ہیں. ہولی کا مطلب مقدس، یہ وہ دن ہے جو مقدس دن ہے. تو اس دن تعطیل لے کر تم کو چاہیے کہ دنیا سے رخصت لے اور اس کو مقدس القدس کی عبادت میں لگائیں. تو یہ اسی سے بنا ہے. خیر یہ تو ایک جنرل نالج انفارمیشن تھی آپ لوگوں کے لیے. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سنڈے ہے، کل اتوار ہے، تو تم لوگ اپنی جو مخصوص طریقے کی عبادت ہے میرے مسجد نبوی کے اس کونے میں کر لینا. چلیے یہ تو ایگزامپل سیکولر ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم دے دیے ماشاءاللہ. اس کونے میں تم لوگ عبادت کرنا اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھ جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے جب سنڈے کے دن ملاقات کی اپنی عبادت وغیرہ ختم کرنے کے بعد، اب ان کا ایک سوال تھا. یہ سوال کیوں کرے وہ لوگ؟ یہی کنفیوژن تھا ان لوگوں کو. کنفیوژن یہ تھا کہ اللہ تو ہم پہلے سے بول رہے ہیں، یہودی بھی بول رہے ہیں ہمارے ساتھ، اب آپ آ کے پھر ایک اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کون ہے؟ ابھی کوئی نیا اللہ آ گیا کیا؟ نعوذ باللہ. تو سوال یہ تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے آپ کے زبان مبارک سے اللہ کا تعارف سن رہے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. آل عمران آیت نمبر 19. اب یہ اللہ کون ہے؟ ہم بھی اللہ کو مان رہے ہیں. آخر آپ جو اللہ 3 دن سے ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ آخر ہے کون؟ ہمارے ایمان جو اللہ پہ ہے عیسائیوں کا یا یہودیوں کا جو اللہ پہ ایمان ہے،
جو ابراہیم علیہ السلام اور پہلے کے پیغمبروں کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ جو اللہ کو مانتے تھے وہ اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں, تو اب آپ کوئی نیا اللہ لے کے آئے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ سوال آیا کہ وہ اللہ آخر ہے کون, تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا سورہ اخلاص نازل کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, ان سے کہو وہ اللہ اکیلا ہے, احد ہے. اب انشاءاللہ جب ہمارے سیشنز آگے بڑھیں گے اور جب احد کی سیریز میں ڈیٹ آئے گی تو اس پر احد کی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. قل هو اللہ احد, کہو وہ اللہ اکیلا ہے, وہ تین میں کا ایک نہیں ہے. ولا تقولوا ثلاثہ, سورہ نساء آیت نمبر 171. ان اہل کتاب سے کہہ دو ولا تقولوا ثلاثہ, the holy father, the holy ghost and the holy son, these are in one, ایسا مت کہو. ولا تقولوا ثلاثہ, تین میں کا اللہ ایک ہے مت بولو. یاد ہے کیا مان رہے تھے وہ لوگ؟ اللہ, جبرائیل, عیسیٰ ابن مریم, یہ تین نام عرش پر لکھے ہوئے, یہ تینوں ایک ہی ہیں بولے. تو اللہ تعالیٰ بولے ولا تقولوا ثلاثہ, قل هو اللہ احد, ان سے کہو وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, باقی کائنات کو صرف اللہ کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد, اس ذات کی شان یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی ماں باپ نے پیدا کیا, اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے, نہ وہ اپنی اولاد بنا کر کسی کو پیدا کرتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اس کی طرح تو گاڈ اور ایشور اللہ نے واضح کر دیا کہ میری طرح کوئی بھی نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز, اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات پر انشاءاللہ ہماری محفلوں کو آگے بڑھائیں, ہمارے علماء دین نے بعض ہم کو اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں بڑے ہی پابندی کے اصول سکھائے. پابندی کے اصول, پابندی کس کو بولتے معلوم ہے نا؟ ریگولیرٹی. ریگولیرٹی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی چینجز اور امینڈمنٹس اب آپ نہیں لے کے آ سکتے. تو وہ جو پنکچول طریقے سے ہم کو نام اور صفات کے لیے اللہ کے ذکر کیا گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو وجہ ہے خود اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا. آپ نے اگر غور کیا تو میں نے اپنے بیان کی شروعات جن قرآن کی آیتوں سے شروع کی ہے ان میں سے ایک ہے سورہ طٰہٰ, سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 8, جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے. یہ اچھا یاد رکھیے اب میں جو بول رہا ہوں, اللہ, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ, اللہ, لا الہ, نہیں ہے الہ, الا, سوائے, ہوا, اس کے. اللہ لا الہ الا ہوا, لہ الاسماء الحسنی, اس کے لیے تمام اسماء الحسنی ہے. اسماء کے معنی کیا ہے؟ NAMES, نیمز, اسم, عربی میں اسم, بسم اللہ, بے اسم اللہ کو بسم اللہ بولتے ہیں. اسم, عربی میں پوچھ رہا ہے آپ کو واٹ از یور نیم, تو اسم کا, تمہارا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, اسم کا, اسم, اسم مانے نام. اسماء نام کا پلورل ہے, کئی نام, نیمز. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ لا الہ, اس کے سوا کوئی, ہاں, اس کے سوا کوئی, اس کے سوا معبود نہیں بولنا ہے. اللہ تعالیٰ معبود نہیں بولے, اس کے سوا کوئی. پھر کیا بولے؟ لہ الاسماء الحسنی, اس کے لیے تمام اچھے نام ہیں. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل, سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 110 میں بھی فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر پکارو. تم اس کو جو بھی نام سے دعا کے لیے پکارتے ہو, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو, تم جس نام سے بھی اس سے تدعو دعا کرو گے, جس نام سے بھی اس کو پکارو گے, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی,
اس کے لیے تمام اچھے نام ہیں. اسماء الحسنہ کس کے لیے ہے؟ کلیئر؟ سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 180 بھی پڑھا میں جب بیان شروع کیا. اس میں بڑی خاص تاکید آئی ہم کو. وہ جو پنکچویلٹی بولا نا اس کا ذکر اس میں آیا. کیا آیا دیکھیے، للہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے لیے اسماء الحسنہ ہے. للہ، للہ کا معنی کیا ہو گیا؟ صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، صرف اللہ ہے. یعنی الرحیم کا لقب آئیں گا آپ تو نبی کو بھی نہیں دے سکتے ہو کیونکہ اللہ کا نام آ گیا ہو. الرحمن صرف اللہ ہے، الخالق اللہ ہے، احد اللہ ہے، الصمد اللہ ہے. یہ اسماء الحسنہ آپ کیوں بولتے ہیں اس کو وہ بھی بول دیتا ہوں، لیکن فی الوقت یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے اس لیے صرف تعارفاً ذکر کر رہا ہوں اس کا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ للہ الاسماء الحسنہ، صرف اللہ کے لیے اچھے نام ہیں. اچھا، اس کے پہلے کی جو آیت بولا بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110، اللہ نے کیا بات کی اجازت دی؟ تم مجھے اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر پکارو. تمام اچھے نام اسماء الحسنہ میرے لیے ہے. صحابہ کا ایک قول ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے جب بندہ پکارتا ہے تو وہ اللہ ہے. یہ اثر ہے صحابہ کا. لازماً اگر صحابہ یہ عقیدے کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً کبھی نہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سنا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. صحابہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ آراف کی آیت نمبر 180، سورہ نمبر 7، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں للہ الاسماء الحسنہ، صرف اللہ کے لیے اسماء الحسنہ ہے. فدعوہ بہا، تو تم لوگ اس کو ان ناموں سے پکارو دعاؤں میں. جب تم پکارنا چاہتے ہو اس کو تو اس کو ان اسماء الحسنہ سے پکارو. کس سے پکارو؟ اس کے بعد اب نصیحت آ رہی ہے، ایک حکم آ رہا ہے، بلکہ نصیحت کیا، حکم آ رہا ہے. جو لوگ اللہ کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تم ان سے دوستی چھوڑ دو بول رہے ہیں، تعلقات توڑ دو ان سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جو اس کے نام میں بگاڑ پیدا کر دیں تم لوگ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ بول رہے ہیں، دور کر دو اپنے سے ان کو بول رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نام میں کوئی بگاڑ پیدا کر رہا تو ان سے، آپ جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ اتنا 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 اہم ہے مسلمان کو اللہ کے ناموں کو جاننا کہ پتا نہیں اگر وہ نہ جانے اور غفلت میں کوئی ایسی باتیں کرے اللہ کے بارے میں جو اس کی جہالت کی وجہ سے کر رہا، نادانی میں کر رہا، تب بھی اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے تو اس کا جہنم میں پھینکا جانا یقینی ہو جاتا، کیونکہ اللہ کے نام ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تصور نہیں کر سکتے. یہ تو نبی کے بھی رب ہیں. اور حکم آ رہا، کیا حکم آ رہا؟ وہ لوگوں سے قطع تعلق ہو جاؤ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تعلقات توڑ دو بول رہے ہیں جو میرے نام کے اندر بگاڑ پیدا کرتے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور ان کو عذاب دیں گے ان کے اعمال کا، ضرور اس کی جزا دے کر رہیں گے. بول رہے ہیں کہ ہمارے ناموں میں بگاڑ کیوں پیدا کرتے تھے. تو علماء، میں آپ لوگوں کو جو بار بار کون سا پوچھ رہا تھا، کس بات کے لیے پوچھ رہا تھا؟ الہ کے لیے بول رہا تھا. الہ کے معنی معبود کی ہو سکتے، معبود کے ہی ہے نہیں ہے، معبود بھی ہو سکتا. لیکن مثال کے طور پہ بھائی جو ہندو ہے یا کرسچن ہے نا، انہوں اس کو اپنا الہ بولتے. دا مومنٹ آپ یہ بولے اس کو اپنا الہ بولتے، اب آپ اللہ کے الہ کے نام میں بگاڑ کر دیے. لا الا اللہ کیا بول رہے ہیں؟ الہ کون ہے تمہارا؟ تو پھر دوسرے کو الہ کیسا پکارے؟ سمجھانے کو بھی الہ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں بول سکتے نہیں بھائی انہوں اس کو اللہ مانتے، نہیں بول سکتے. یہ نام خالص کس کا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنا اہم علم ہے. مثال کے طور پہ
اگر کوئی آدمی اپنے کتے کا نام ٹام رکھا، ٹام ایک کتے کا نام ہے، اور اس کے پڑوس میں رہنے والا جو بچہ ہے اس کے بابا کا بھی نام ٹام ہے، وہ جو ٹام ہے نا میرے بابا نہیں ہے، یہ بابا ٹام نہیں ہے ایسا بتا کے بولتے، نام کی بے حرمتی ہے بچے کے لیے، کتے کو بتا کے یہ میرے بابا نہیں ہے بولتا انہیں، ٹام یہ میرے بابا نہیں ہے یہ بھی نہیں بولتا انہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگرچہ کہ نام وہاں پہ کامن ہے، یہاں تو نام ہی نہیں ہے کسی اور کا سوائے اللہ کے، اللہ صرف اللہ کا نام ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ تو مفسرین اور علماء کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہے ملحدون، عربی میں الہاد، الہاد خبر کو بھی بولا گیا، عربی میں خبر کو بھی الہاد بولتے، الہاد اصل عربی زبان میں لحد سے ہے، لحد کے معنی ہوتے کسی طرف جھک جانا، پوری طریقے سے مکمل اس طرف جھک جانا، اب اگر ادھر جھک گئے مکمل طور پہ تو اس کو الہاد بولتے۔ خبر کو الہاد کیوں بولتے؟ کیونکہ خبر میں دو قسم کی بغلی خبر ہوتی نا، تو گڑا ڈالے اور ایک طرف، تو میت کو اتار کے آپ پورا ایک طرف جھکا دیے، یہ جھکان، یہ ڈھلان، یہ جھک جانا، یہ لحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میرے نام کو کوئی دوسری طرف جھکاؤ مت بول رہے، میرے جو اسماء الحسنی ہے اس میں کسی کے باپ کی مرضی نہیں چل سکتی اس کو سمجھنے میں، وقت کے ابو بکر صدیق اپنی مرضی سے میرے نام کا معنی نہیں سمجھا سکتے۔ اب نبی کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے اونچے ایمان والے، ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے نام میں کسی کو سمجھاتے ہوئے ایسی کوئی بات کہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی یا قرآن میں نہیں آئی۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو اللہ گاڈ اور ایشور، ایشور اللہ نہیں تیرے نام، ایشور اللہ تیرے نام ابھی تک سنے تھے، ایمان مسلمان کا کیا ہے؟ ایشور اللہ نہیں تیرو نام، سب کو سمتی دے اللہ، سب کو سمتی دے الرحمان، بھگوان نہیں، ایشور اللہ نہیں تیرو نام، سب کو سمتی دے الرحمان۔ سمجھ گئے؟ سمتی مانے عزت، سمجھ میں آیا؟ کلیئر ہے؟ اچھا، ساتھ میں الہ، الہ یہ الہ سے ہی عبادت کا معنی نکلتا، الہ مانے ایسی ذات جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کی عبادت کرتے نہیں، کرتے بولے تو کیا ہو گیا؟ زمین پہ کتنوں کی عبادت ہو رہی تو کیا سب الہ ہو گئے؟ نعوذ باللہ، اب بھی کیا بولا میں نہیں بول سکتے۔ الہ مانے وہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق الا اللہ، سوائے اللہ کے، سمجھے کلمہ؟ لا الہ ہے ہی نہیں کوئی عبادت کا مستحق، الہ کے معنی وہ جس کی عبادت کی جانی، کوئی ہے ہی نہیں عبادت کا مستحق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ لفظ اللہ خود دو الفاظ سے نکلا عربی کے، ال اور الہ سے۔ الہ کو اگر آپ ال جوڑ دیں گے پہلے، اس سے بنتا عربی زبان میں اللہ، یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ کوئی عبادت کے مستحق، یعنی کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ وہ جو معبود آپ معنی میں بول رہے ہیں نا الہ کے، معبود معنی کیوں ہے؟ اس لیے معنی ہے، معبود جو لفظ ہے اس کے معنی ہو سکتے ہیں وہ جس کی عبادت کی جاتی، لیکن الہ کے معنی خالی معبود نہیں ہے۔ کوئی بھی ذات الہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ 6 کردار اس میں ایک ہی وقت میں جمع نہ ہو جائے، ایک ہی وقت میں 6 کردار، 6 کیریکٹرز جب تک کسی وہ ذات میں جمع ایک ہی وقت میں نہ ہو جائے وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ 6 کیریکٹرز کیا ہیں؟ دیکھیں آپ، الہ کا جو عربی لفظ ہے وہ المالوح سے نکلا۔ کیسے نکلا؟ المالوح۔ المالوح کا معنی ہے وہ اکیلی ذات جس کی عبادت ہر وقت، ہر لمحہ کی جانی چاہیے، کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ کوئی اور ذات ہے اب اللہ کے سوائے؟ وہ صرف اللہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ایسے۔ اچھا، عبادت کے اندر خاص بات کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہم کو تربیت دی اسلام میں، اس میں سب سے افضل عبادت ہمارے لیے انفرادی طور پہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک، دعا نماز کا، عبادت کا مغز ہے۔ بولے مغز مطلب جسٹ ہے۔ گویا ایک آدمی اگر جو ہے سب کچھ کر رہا لیکن دعا نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو متکبر پکارے قرآن میں۔ تکبر صرف اللہ کی شان ہے۔ سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا وہ متکبر ہے، بولے تکبر کی علامت ہے، بولے وہ سمجھ رہے؟ تو دعا عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ المعلوہ کے معنی کیا ہے؟ وہ اکیلی ذات، وہ اکیلی ذات جس کی عبادت ہر وقت، نیند میں سے اٹھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کرنے میں، سونے کو گئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حد تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، بیوی سے بستر کرنے کو جا رہے ہیں تو بسم اللہ بولنا ہے۔ ہر وقت ٹوائلٹ میں گھس رہے ہیں اللہ کو یاد کر کے گھس رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چپل پہنے تو اللہ یاد آ رہا، چھینکے تو اللہ، سمجھ میں آ رہا؟ ایسی اکیلی ذات جس کی عبادت ہر وقت کی جانی چاہیے، ہر وقت کی جا سکتی ہے اور ہر وقت ہوتی ہے۔ یہ ہے الہ کا پہلا معنی المعلوہ سے۔ دوسرا معنی سب سے مشہور و معروف عبادت کے لیے، کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے کسی بھی مسلمان کو آدھی رات کو نیند میں سے اٹھا کے بدترین جاہل گنہگار مسلمان کو پوچھو تیرے کو عبادت کا موقع ملا تو کس کی کرتا؟ بولے تو نا اللہ بولتا۔ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو، بتوں کی پوجا کرنے والے کو پوچھو تو کس کی کرتا رہے، کون سے وقت پہ؟ بولے تب کنفیوژن میں رہتا ہے۔ یہ ٹائم پہ الگ، یہ ٹائم پہ الگ۔ پیسے کس سے مانگنا ہے؟ مسلمان کسی بھی مسلمان سے پوچھو۔ دولت کس سے مانگتا تو؟ اللہ۔ اولاد کس سے مانگتا؟ اللہ۔ ماں باپ کی صحت کس سے مانگتا؟ اللہ۔ خود کی صحت کس سے مانگتا؟ اللہ۔ جنت کس سے مانگتا؟ بارش کس سے مانگتا؟ ہوا کس سے مانگتا؟ کوئی چیز میں بھی اللہ کے علاوہ جواب دے رہا، سب سے مشہور و معروف ذات۔ یہ الہ کا دوسرا معنی ہے، کنفیوژن ہی نہ رہنا اس کے بارے میں۔ تیسرا، اچھا کس اعتبار سے مشہور و معروف؟ یعنی آپ کو کلیئر ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتے، کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تھرڈ، ایسی ذات مبارک کہ اس کے طاقت کا جب ذکر اس کے مخلوق کے سامنے کیا جائے، اس کی طاقت کا ذکر اس کے مخلوق کے سامنے کیا جائے تو مخلوق دنگ رہ جائے اس کی طاقت کے بارے میں جان کے۔ ایسی ذات مبارک جس کی طاقت کو جان کر مخلوق دنگ رہ جائے ایک دم۔ سمجھ میں گیا؟ یہ تیسرا معنی ہے الہ کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے الہ کے معنی؟ کہ الہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی یہ 6 چیزاں ایک ہی وقت میں ہر وقت رہنا اس کے پاس، تو ہی الہ ہو سکتا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تیسرا معنی، پہلا معنی المعلوہ۔ المعلوہ کے معنی وہ اکیلی ذات جس کی عبادت ہر وقت کی جانی چاہیے، ہر وقت کی جا سکتی ہے، ہر وقت کرتے ہیں۔ دوسرا معنی بھول گئے؟ مشہور و معروف، اللہ سے زیادہ مشہور و معروف کوئی بھی نہیں ہے معبود۔ تیسرا معنی اس کی طاقت کا ذکر کر دیے تو چونک جانا اس کی طاقت کے بارے میں سن کے۔ چوتھا معنی ایسی اکیلی ذات جو پوری کائنات کی حفاظت کے لیے اکیلے کافی ہے، کسی کی مدد کے بغیر، اور تھکتی بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ پانچواں، ایسی ذات مبارک کہ اس کی مخلوق تکلیف پہنچی تو اس کا نام لے کے سکون محسوس کرتی، خوشی میں اس کا نام لے کے سکون محسوس کرتی۔ کوئی ہے؟ بہت تکلیف، اماں مر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اللہ کا ہے، اللہ کے پاس چلے گی میری۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، انا للہ۔ دیکھو بھائی، میں میری ماں کو چاہتا ہوں، ہم 2 کوڑی کے ہیں، قوم کو دھوکہ دینے والے لیڈروں کو چاہے اگر یہ بیٹے مر گئے تو اماں بابا سے زیادہ غم مناتے ان کی میت پہ۔ ارے مر گئے، اب ہمارا کو کون ہے دیکھنے والا، اب ہمارا کیا ہوں گا بول کے۔
وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی کیسی محبت تھی ہوں گی. آج 1400 سال کے بعد ہم ہمارے نہ نبی کو دیکھے, نہ ان کی آواز سنے, نہ کبھی اپنے سامنے محسوس کیے, لیکن ہمارے دلوں کی محبت آج بھی اماں ابا سے بڑھ کے چاہتے ہوں. صحابہ کی کیسی محبت تھی ہوں گی سوچو آپ. لیکن انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہو گیا تو کون سی چیز سکون دی؟ اللہ کا نام. ایسی ذات مبارک, وہ اکیلی ذات ہے, پھر وہ ایسی اکیلی ذات کہ بہت خوش ہیں تب بھی اس کے یاد سے سکون ملنا. الحمدللہ بھائی, ماشاءاللہ, الحمدللہ. کتنے بار بول دیتے اپن اپنے منہ سے الحمدللہ, کاؤنٹ بھی نہیں کرتے, سوچتے بھی نہیں, ایک بولتے ہی اللہ کی تعریف, ایک سکون دل میں. تکلیف میں آگے بہت, اس کو یاد کرے پھر سکون مل گیا. سورہ رات, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو سوائے میری یاد کے کوئی چیز سے سکون نہیں مل سکتا بولے اللہ تعالیٰ. الہ کے معنوں میں ہے تو پھر سے آئیں گے, ایک بار الہ کے معنی سمجھ لیتے ہیں. پہلا المالو, اکیلی ذات جس کی ہر وقت عبادت ہونی چاہیے, جس کی ہر وقت عبادت ہو سکتی, جس کی ہر وقت عبادت ہوتی, یہ ایک اکیلی ذات. دوسرا معنی سب سے مشہور و معروف. تیسرا معنی اس کی طاقت کا ذکر آیا تو مخلوق چونک جانا. چوتھا معنی اکیلا کافی ہے, کائنات کی حفاظت کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے اور کرنے کے لیے تھکتا بھی نہیں ہے. پانچواں معنی اس کا ذکر ایسا ہے کہ خوشی میں بھی سب سے زیادہ سکون, غم میں بھی سب سے زیادہ سکون اس کے ذکر سے. چھٹا معنی ایسی ذات مبارک جس کو مخلوق اپنی آنکھوں سے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی, دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کو اس حیات میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے, عرش کے پاس گئے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا, چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ لوگوں کو معنوں کے ساتھ یاد رہے تو آسانی سے یاد ہوتے. سدرۃ المنتہا انتہا سے ہے, انتہا کوئی چیز کی انتہا بولتے نا, لمٹ. سدرا راستے کو بولتے. سدرۃ المنتہا یعنی تمام اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں وہ واحد ایک جبرائیل علیہ السلام آخری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ وہ سدرۃ المنتہا کے پاس تک آنے کی اجازت دی ہے. اللہ کے نبی کو بولے اب اس سے بھی آگے آ جاؤ, بولے اللہ کے نبی سے مجھ سے بھی آگے نکل گئے ماشاءاللہ, یعنی ایسے مقام پر گئے جو سدرۃ المنتہا کے بھی آگے تھا. اور اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں کیا فرمائے کہ دو کمانوں کی طرح فاصلہ ہو گیا تھا. اس کی تفسیر آج کے دور میں کیسی ہوتی, اللہ اور نبی کے بیچ میں کمانوں کا فاصلہ ہو گیا تھا. اس کی تفسیر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کی, سورہ نجم کی اس آیت کی کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ نہیں ہے. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سوال کیا, ڈائریکٹ سوال اللہ کے نبی کو کیا گیا, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, اللہ کے سامنے نور کا پردہ تھا, میں کیسے دیکھ سکتا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو چھٹا معنی الہ کا کیا ہے, ایسی اکیلی ذات مبارک مخلوق کی آنکھ اس کو کبھی نہیں دیکھ سکتی. جب انتقال ہو جائے گا, میدان محشر قائم ہوں گا, جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا دیدار کرائیں گے. لیکن اس حیات میں کوئی مخلوق, یہ ہے الہ. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ 6 چیزیں ایک ہی جگہ جمع ہونا تو الہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, لا, کیونکہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتے 6 چیزیں جمع. یہ 6 چیزیں کس میں جمع ہے؟ لا الہ, کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا تمہارا, کیونکہ اس کے بعد یہ 6 چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتے. سوائے یہ 6 چیزیں ایک ہی وقت میں کس کا جمع ہے, اللہ. تو اب اللہ گاڈ ایشور برابر ہے. سمجھ میں آیا؟ ایشور اللہ نہیں تیرو نام, سب کو سمتی دے رحمان. میں گاندھی جی کی قدر کروں گا, میں ان سے محبت کروں گا, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, وہ اچھے جذبے سے بولے یہ بات. جب ہندوستان آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا برٹش کے خلاف, تو ہندوستان کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے, ہر مذہب والوں کو, یہ نعرہ تھا رگھوپتی راگھو راجا رام پتی تپاون سیتا رام, ایشور اللہ تیرے نام. مسلمانوں کی غلطی ہے,
ہم ان کو نہیں سمجھائے کہ نہیں گاندھی جی ایشور اور اللہ ایک ہی نام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پابندی لگا دی اور کیا کہا؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ کیا بولے؟ تعلقات توڑ دو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو میرے نام میں بگاڑ پیدا کرتے تھے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ جو آپ اللہ کے اوپر اب ایمان لائیں گے اس کو عربی زبان میں مشہور طور پہ عام طور پہ آسانی سے سب کے سمجھ میں آنے کے لیے توحید کہا گیا. اور توحید سمجھنے کے لیے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اکیلے کو رب ماننا. کائنات کا رب عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی اکیلی ذات, اور اللہ نے اپنا تعارف خود اس صفت سے شروع کیا. اگر آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو, اگر بعض مفسرین اس کو قرآن کی پہلی آیت نہیں مانتے سورہ فاتحہ کی, اگر پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو لیا گیا تو رب سے اللہ نے اپنا تعارف شروع کیا. رب عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی اکیلی ذات کو جو کسی بھی چیز کو شروع سے پیدا کرتی, اس چیز کو اس کی فطرت دیتی اور اس چیز کو پالنے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے ان کو پیدا کر کے اس کو پہنچاتی, پھر ان کو پیدا کر کے ان کو پلنے کے لیے جو ضرورت ہے پھر اس کو پیدا کر کے ان کو پالتی. اب یہ کڑی لگاتے چلے جاؤ. مثال کے طور پہ انسان کو زندہ رہنا ہے تو پانی کی ضرورت ہے, تو اللہ پانی کو پیدا کرے. پانی کو رہنا ہے تو بادل ہونا, اور بارش برسانے کو سورج ہونا. سورج کو زندہ رہنے ہیلیم کی گیس ہونا, وہ ہیلیم کو زندہ رہنے کچھ ہونا. یہ جو چین ہے پوری, پاگل ہو جاتے سوچے تو اللہ کے بارے میں. یہ ہے اللہ الرب, سرے سے پیدا کرتا, کچھ بھی نہیں ہے اس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ. پھر اس کو فطرت بھی دی ہے. انسان گھاس نہیں کھا رہا, ساری زندگی بکری گوشت نہیں کھا رہی, ساری زندگی شیر گھاس نہیں کھا رہا. یہ فطرت کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ ہے پیدا کرے, فطرت دیے, اس فطرت کے حساب سے ان کو پالنے کا پورا سامان دیے, پھر وہ سامان کو پلنے کے لیے الگ سامان دیے. یہ رب ہے. توحید الربوبیہ کا معنی اکیلے اللہ کو رب ماننا, جس نے اکیلے ہر چیز کو پیدا کیا, اکیلے ہر چیز کی فطرت دیا, کسی سے مشورہ نہیں لیے دیتے وقت. آپ کا کیا مشورہ ہے میں شیر کو گھاس کھانے والا بناؤں یا گوشت کھانے والا بناؤں؟ بلکہ نعوذ باللہ من ذالک, خود سے دیے ہو. سمجھ میں آیا؟ انسانوں کو جمع کر کے نہیں پوچھے میں آپ لوگوں کے پاس نبیوں کو بھیجوں یا نہیں بھیجوں, بلکہ نعوذ باللہ خود سے فیصلہ کر کے نبیوں کو بھیجا ہمارے درمیان. ماشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ رب اکیلے ذات جو سب سے پہلے شروعات کرتی اپنے خلقت کی, پھر اس کو فطرت دیتی, اس فطرت پہ اس کو پالتی, وہ ذات مبارک. یہ ہے رب. جو یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھ لے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ وہ پیدا کرتے ہیں اس فیصلے کے اندر اس میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فطرت دیتے وقت کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس کو پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے. یہ ہے توحید الربوبیہ. توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ میں آخری کا ہے, اس کو آج کے کانٹیکس میں بھی سب سے اہم ہے, اس کو یاد رکھو آپ لوگ. اس کے پہلے توحید الاسماء والصفات, یہ ہے اسماء الحسنى, اللہ کے نام اور اللہ کے صفات. اللہ کے نام اور صفات میں جو بتایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اکابر جو ہمارے علماء گزرے, ان کی ایک امت کو بڑی ہی سخت نصیحت ہے. نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جب نام اور صفات کا ذکر آتا, اللہ کے نام اور صفات کے ذکر میں ہمیشہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے وہ ناموں اور صفات پہ خوب ذکر کرے, زیادہ گفتگو کرے, زیادہ بولے جو مثبت ہیں, پازیٹیو میننگ میں. بعض نیگیٹو میننگ میں بھی اللہ کے صفات, مثال کے طور پہ لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا نہ اللہ کسی کو اپنی اولاد بناتے ہیں. اب اس کے اوپر بول لیتے بڑھ جا رہے ہیں نہیں والے اس پہ. اللہ تعالی کو دانت نہیں ہے, اگر کوئی بولنا شروع کرا نہیں بھئی اپنے جیسے دانت نہیں ہے, بات تو صحیح بول رہا لیکن نیگیٹو میننگ والی بات ہو رہی, تو اللہ سے اگرچہ کہ بات صحیح بھی ہو لیکن اگر نیگیٹو میننگ والی جا رہی تو اس پر زیادہ تذکرہ کرنا
یہ کفر کی طرف آہستہ آہستہ لے کے چلے آتا. یہیں پہ جا کے وہ جملے نکلتے, اللہ تعالیٰ بعض چیزیں نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ. تو نہیں کے اوپر علماء نے سختی سے منع کیا. مثبت کیفیتیں, رحم کرنے والا, معاف کرنے والا, توبہ کا قبول کرنے والا, اولاد دینے والا, پیدا کرنے والا, پالنے والا, یہ پورے پازیٹو صفات ہیں. تو قرآن و حدیث میں جتنے پازیٹو صفات اللہ کے ہیں, اس پر آپ کا پورا علم زیادہ رہنا چاہیے, اسی پر اللہ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے, اسی کے ذریعے سے غیر مسلمانوں کو اللہ کا تعارف زیادہ دینا چاہیے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ خود اللہ نے قرآن میں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کے جو منفی والے, نیگیٹو والے جو ایٹریبیوٹس ہوتے, اس کے بارے میں زیادہ ذکر ہی نہیں کیا. لیکن پازیٹیو ایٹیٹیوڈز پر قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر اللہ کا تعارف آیا ہے. تو یہ سب سے پہلا اور سب سے فنڈامنٹل, سب سے بنیادی اصول ہے. اللہ کے اسماء و صفات پر جب بھی اللہ کے بارے میں گھروں میں گفتگو ہو رہی, کہیں بھی گفتگو ہو رہی, تو اس کے جو پورے صفات ایسے ہیں جو پازیٹیو والے صفات ہیں, اس کے نیگیٹو صفت سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جیسے بتایا, ملحدون بول دی اللہ تعالیٰ. ملحد کس کو بول رہے ہیں؟ یعنی اگر تم میں سے کوئی میرے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ایسی گفتگو کر رہا جو نہ میں کیا نہ میرے رسول کیے, یہ نہیں ملحد ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا, اب اگر یہ معنی میں دیکھیں تو ایک چھوٹا سا معنی یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ آپ اگر اچھائی میں بھی بہت اچھے انداز میں بھی, اچھے جذبے, اچھے نیت سے بھی بہت ہی پیاری بات اللہ کے بارے میں کر رہے ہیں جو قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, آپ کے لیے بربادی ہے. آپ کے نیت, آپ کے جذبے کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہی چیز کر کے پچھلی قومیں بھٹک گئیں اور شرک کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جا کے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ تو توحید الاسماء و صفات کی پہلی شرط کیا ہے معلوم ہے؟ پہلی کیٹیگری توحید الربوبیہ, دوسری توحید الاسماء و صفات. صفات پلورل ہے صفت کا, ایٹریبیوٹ, ایٹریبیوٹس. توحید الاسماء و صفات, توحید اللہ کو اکیلے ماننا اس کے نام اور اس کے صفات میں. پہلی شرط اس میں کیا ہوگی؟ آپ اللہ کو کسی بھی نام سے اور کسی بھی صفت سے نہیں پکاریں گے جس سے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن میں نہیں پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں بیان کیا. سیکنڈ, آپ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو کسی بھی اللہ کے نام اور اس کی صفت سے نہیں پکاریں گے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ الرازق ہے, میرے بابا الرازق ہے نہیں بول سکتے. اللہ تعالیٰ العلی ہے, العلی, العلی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. العلی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. بولے اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. اور اللہ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ہے جو اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں جو مخلوق ہے اللہ کی, مخلوق میں سب سے اوپر جو چیز ہے وہ اللہ کا عرش ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب عرش کے نیچے ہیں. نبی عرش کے نیچے, علی عرش کے نیچے, ابو بکر عرش کے نیچے, عمر عرش کے نیچے, عثمان غنی عرش کے نیچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. کائنات کی باقی کی تمام چیزیں عرش کے نیچے ہیں. عرش پر کون ہے؟ اللہ ہے. کیسے ہے؟ اپنی شان کے مطابق ہے. کیسے ہے نہیں معلوم, اپنی شان کے مطابق ہے. اللہ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں فرمایا الرحمن, اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر استوا کر دیا. اور جب اللہ کہتے ہیں, جو انشاءاللہ ہم ہمارے آنے والے دروس میں بیانوں میں اس کو اور زیادہ تفصیل سے بات کریں گے, میں تمہارے قریب ہوں, تو اس میں دو قسم کے بیان کیے جاتے ہیں. یہ ملحدون میں سے جا سکتے ہیں, اللہ بچائے ہم سب کو اس میں. ایک بیان یہ کیا جاتا ہے جب اللہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں, تو اس سے لوگ بولتے ہیں کہ ذات کے ساتھ قریب ہے. دوسرا لوگ بولتے ہیں علم کے ساتھ قریب ہے. اور صحابہ کا عقیدہ یہ ہے ہم کو نہیں معلوم کس طرح قریب ہے, اپنی شان کے مطابق قریب ہے. نہ صحابہ بولتے کہ ذات سے قریب ہے, نہ صحابہ بولتے کہ ذات سے قریب نہیں ہے.
نہ صحابہ نے سوچا کہ علم سے قریب ہے، نہ صحابہ نے سوچا کہ علم سے اس سے مراد نہیں ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سے قریب ہے، ہم کو نہیں معلوم. اگر میں یہاں ہوں کا معنی میں وہاں نہیں ہوں، لیکن میں ایسا جملہ اللہ کے بارے میں نہیں بول سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ میرے لیے سوٹیبل ہے، میں یہاں ہوں تو وہاں نہیں ہوں. لیکن اللہ جب بول رہے ہیں میں قریب ہوں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ کس طرح قریب ہے. تو اللہ کی صفت کسی بندوں کو نہیں دی جا سکتی. یہ دوسری شرط ہے توحید الاسماء والصفات کی. تیسری شرط کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ کا نام یا اللہ کا صفت، اللہ کی صفت اپنے لیے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو اس کے لیے لازم کیا ہے؟ وہ نام سے پہلے اللہ کے عبد، مرد آدمی ہے تو عبد لگائے، عورت ہے تو امت لگائے. اگر میرے کو سب سے پیارا نام اللہ دکھتا تو میں میرے بیٹے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا. دوسرے مذاہب میں دیکھو آپ، جس کو وہ لوگ اپنا ایشور اور بھگوان مانتے، وہی نام، وہ جس کو معبود مان رہے ہیں وہ اپنے اولادوں کے بھی نام رکھتے. رام رکھتے، کرشن رکھتے، گنیش رکھتے، جیزس رکھتے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیا. اسلام کیا بولا؟ اگر اللہ کا کوئی نام لے کے لگانا ہے اپنے اولاد کے لیے تو مرد بچے کو عبد لگائیں گے. عبد عربی میں بولتے غلام کو، عبداللہ، اللہ کا غلام. اسی طریقے سے لڑکی ہے تو امت اللہ، اللہ کی غلام. سمجھ میں آ گیا؟ عبداللہ، عبداللہ اور امت اللہ. اسی طریقے سے اللہ تعالی کے بندے کو آپ عبد اور امت لگا کے اس کے پہلے نہیں پکار سکتے. عبد النبی، نبی کا کوئی بھی بندہ نہیں ہو سکتا. عبد الرسول، رسول کا کوئی بھی بندہ نہیں ہو سکتا. عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم یہ ہو سکتا. اور اسی میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی چیز بندوں میں بامانے سمجھنے میں ایسی ہے جیسی اللہ کی ذات یا صفت ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 جب آپ پڑھیں گے تو کہا میں اپنے ہاتھ میں کائنات کو لپٹ دوں گا. جب اللہ نے ہاتھ کا ذکر کیا تو اس وقت تصور اپنے ہاتھ کا نہیں لے کے آنا یا کسی مخلوق کے ہاتھ کا نہیں لانا. اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں. سمجھ میں؟ اللہ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. اس کی مثال ایسی لے لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل تھے. دونوں کی رحم دل میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ نبی اپنی شان کے مطابق رحم دل ہے، ابو بکر اپنی شان کے مطابق رحم دل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ میں آیا؟ تو اگرچہ کہ دونوں کی صفت آپ ایک ہی بتا رہے ہیں، دونوں میں بھی رحم دلی بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن جس ذات کے ساتھ وہ آ جائیں گا نا اس کی شان کے حساب سے بیٹھے گا آپ ہو جا کے. تو اسی طرح اللہ کی ذات کے ساتھ جو صفت آ جائیں گی نا وہ پھر کسی اور کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتی، اور جو دوسروں کے ساتھ بیٹھ گئی وہ تو اللہ کی ایسی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ضروری ہے اللہ کے اسماء و صفات میں سمجھنا. اسی طریقے سے آخری ہے توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ، جو آج کے دور کے لیے سب سے اہم ہے، میرے حساب سے تو ہر وقت کے لیے ہے اور سمجھنے کے لیے. توحید العبادہ کا معنی ہے عبادت معبود سے اکیلا مستحق وہی ہے. اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 47، ان تینوں بھی آیتوں کے آخری حصے میں آخری کے 3 لفظ بدل دیے. آخری کے آیت کا حصہ پورا تینوں میں بھی سیم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر دوسری بار آیت نمبر 45 میں بولے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آیت نمبر 47، آیت نمبر 47، 44، 45، 47 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 47، آیت نمبر 47 میں بولے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فاسق ہے مطلب تم میں سے جو کوئی اللہ نے جو نازل کیا اس کے سوا کسی اور چیز کو اپنا سمویدھان، کانسٹیٹیوشن، لا، حکم مانیں گے تو وہی کافر ہے. بولے توحید العبادہ، عبادت صرف میری، حکم صرف میرا چل سکتا میری مخلوق پہ، کسی کو اختیار نہیں ہے. وقت کے نبی بھی حکم نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے نبی کو حکم دینے کی اجازت دی. میری مخلوق ہے، میں پیدا کیا، میں پال رہا ہوں، صرف میں حق رکھتا ہوں میری مخلوق کو حکم دینے کا. کس چیز کا حکم دینے کا؟ نماز روزہ نہیں،
تم کون سی کمائی کما سکتے, کون سی کمائی نہیں کما سکتے. کمائی حلال کما لیے تو گنوا کدھر سکتے, کہاں نہیں خرچہ کر سکتے. بیوی کے پاس جانا ہے تو کیسا جا سکتے, کیسا نہیں جا سکتے. ماں سے محبت کیسی کرنا, کیسی نہیں کرنا. کپڑے کون سے رنگ کے پہننا, کون سے رنگ کے نہیں پہننا, یہ صرف میرا اختیار ہے. کون سی غذا کھانا, کون سی غذا نہیں کھانا, یہ صرف میرا اختیار ہے. شادی کیسی کرنا, کس سے کرنا, کس سے نہیں کرنا, ہے میرا اختیار ہے. میں پیدا کرا تم کو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جس کسی نے اللہ نے جو نازل کیا اس حکم کے علاوہ کوئی حکم مانتے ہیں, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہی کافر ہے, یہی ظالم ہے, یہی فاسق ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا, جو بھی دنیا میں مسلمان ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں اللہ کا قانون اس علاقے کا زمین کا قانون نہیں ہے, وہ مسلمان اگر اس کوشش میں نہ لگے کہ اللہ کے قانون کو وہاں کا قانون بنایا جائے اور سکون کی زندگی میں رہیں بغیر اس فکر کے, تو ان کے سارے نیک اعمال قیامت میں برباد کرنے کے لیے اللہ کے پاس کافی ہے. بولے کیونکہ توحید العبادہ میں شرک کرے آپ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاکم مان کے چلے. اور توحید العبادہ کی تعارف میں آخری بات کہتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کروں گا. اللہ نے سورہ والتین, جو سورہ نمبر 95, سورہ نمبر 95 ہے قرآن کا, اس کی آخری آیت میں کہا, الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا تم لوگوں کو مجھ سے بہترین حکم دینے والا کوئی مل گیا کیا؟ پوچھے اللہ تعالیٰ. مجھ سے بہتر مل گیا تم کو حکم دینے والا, اس کے علاوہ کس کو اپنا حکم اپنا حاکم مان کے بیٹھے ہوئے پوچھنا اللہ تعالیٰ. تو ہم اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے آج کے دور کا میں جو بولا, خاص طور پہ آج آپ پہ, میرے پہ, ہر ایک پہ فرض ہے اپنے غیر مسلمان بھائیوں کو اللہ کی ذات کا, اس کی شان کا, اس کے صفات کا, اس کے نام کا تعارف دو, کیونکہ یہ اللہ کائنات کے اکیلے اللہ ہے, ان کے بھی اللہ ہے. ہم کو اللہ نے پیدا مسلمان کیا تاکہ ہم ان تک یہ بات کو پہنچائیں, اور یہ کتاب بھی ان تک پہنچاؤ. آپ لوگ اپنا ایک چیلنج لائف کا بنا لو, یا ایک معنوں میں اپنی زندگی کا ایک کنڈیشن بنا لو. میں میرے گھر میں بھائی اور میری بہنیں جو گھروں میں ہی رہتے ہیں, وہ کوئی آن لائن طریقے سے یا کوئی اور دوسرے طریقے سے, جو بھائی ہیں اور جو بہنیں باہر جاتی ہیں, ان کے لیے میں گھر میں اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک میرے ایک غیر مسلم بھائی کو اللہ کا تعارف نہ دے دوں, اور کم از کم ہفتے میں ایک قرآن کا ترجمہ کسی ایک غیر مسلمان کو نہ دے دوں. منیمم ریکوائرمنٹ بول رہا ہوں. یہ طے کریے اپنی زندگی میں انشاءاللہ. یہ مقصد سے چلیے کہ اللہ میں جب تک یہاں پہ ہوں کوشش کروں گا کہ آپ کا حکم ساری انسانیت پر نافذ ہو انشاءاللہ. آپ کے اس قانون کو لوگ سمجھیں اور محسوس کریں. جس طرح آج ہم امبیڈکر جی کے قانون کے بارے میں بول رہے ہیں, اس میں سب کی اچھائی کا ذکر ہے, یقیناً اس میں اچھائی کا ذکر ہے, لیکن اس سے بہتر کوئی اچھائی سب کی نہیں چاہ سکتا. تو ہم کیسے اس کو بھول جائیں گے؟ اللہ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں فرمایا, اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اس سے بہتر کوئی چیز لا سکتے ہو تو سب سے پہلے میں اس کی اتباع کرنے والا بن جاؤں گا. بولے اللہ اکبر. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.